ان کے لیے ان کے درجات بلند کریں۔ عمران خان صاحب نے جو پارٹی پہ خاصی تنقید کر رہے ہیں وہ آج کل دیکھیے آج کل جس طرح کی گفتگو شروع ہوئی ہے سیاست کے اندر ضروری عمل تو یہ تھا کہ ہمیں تنقید کرتے ہوئے بھی اپنے الفاظ پہ قابو رکھنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ان دنوں گفتگو کا انداز یہ چلا ہے، بلکہ بہت افسوس سے میں معذرت بھی کرتا ہوں اور مجھے افسوس بھی ہے کہ میری خود اپنی زبان سے ابھی راستے میں آتے ہوئے کچھ نامناسب الفاظ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے نکلے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹینس ہو جاتے ہیں، ماحول زیادہ تناؤ آ جاتا ہے تو پھر ایسی ماحول بن جاتا ہے۔ انفارچونیٹ ہے، عمران خان صاحب کا مطالبہ ساری اپوزیشن کا مطالبہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پاناما پیپر سے پیدا ہونے والی صورتحال پہ تحقیقات کرائے، جس کے لیے ہم نے بل موو کیا ہے، اور کل حکومتی ایک ٹیم نے ہماری ٹیم کے ساتھ جس میں اسحاق ڈار صاحب تھے، سعد رفیق صاحب تھے، حاتل بجندر صاحب تھے، خورشید شاہ صاحب کے ہاں شاہ صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ، اور میں اس پہ 3 پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، ملاقات ہوئی جس میں ڈیٹیل ان سے بات ہوئی، تو ہم نے انہیں یہی راستہ بتایا ہے کہ ہماری قیادت نے 4 پوائنٹ دیے ہیں، وہ چاروں پوائنٹ پاکستان کے اندر استحکام لانے کے ہیں، ان چاروں پوائنٹ سے پیپلز پارٹی کا کوئی فائدہ سیاسی طور پہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ان پوائنٹس کو تسلیم کر لیں اور معاملہ جو ہے وہ آسانی کی طرف چلا جائے اور معاملات کول ڈاؤن ہو جائیں، یہ ایک بہتری کا راستہ ہے، ورنہ احتجاج کرنا تو حق ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ شہر بند احتجاج کرنا ہو، جلسہ کرنا ہو، جلوس کرنا ہو، بالکل سبھی کا حق ہے، اور ہم نے واضح طور پہ انہیں کہا حکومت کی ٹیم کو کہ ہم کسی طرح کے تشدد اور ہائی ہینڈڈنس کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے، لیکن بہرحال شہروں کو بند کرنا بھی قانونی اور آئینی طور پہ شاید درست نہیں ہے، وہ بھی ہمارا ایک اپنا کنسرن ہے، تو ہم گورنمنٹ سے ہمیں توقع ہے کہ وہ اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ پوری کر کے، اور یہ جو احتجاج کی ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت بنتی جا رہی ہے جس پہ روز نئے نئے نام دیے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ سی پیک کے دشمن ہیں، کبھی کہتے ہیں ترقی کے دشمن ہیں، کبھی کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے، تو چابی حکومت کے پاس ہے، آسان ترین کام ہے، ہمارے 4 پوائنٹ ہیں، چاروں بڑے سمپل ہیں۔ نمبر 1 سی پیک کے اوپر جو اے پی سی کا فیصلہ تھا اس پہ عمل کرو، نمبر 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دی پارلیمنٹ جو پہلے بنی تھی اب دوبارہ بنا دو، اس سے ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا، گورنمنٹ کی فنکشننگ بہتر ہو جائے گی، پاناما پیپرز بل جو ہے وہ فوری طور پہ پاس کر لو اور ایک فل ٹائم فورن منسٹر لگا دیں تاکہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ بہتر طریقے سے پریزنٹ ہو سکے، تو اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہے، اس سے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا کرتے ہیں۔ عمران صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ کشتیاں جلا کر جو وہ اسلام آباد کو بند کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات تک کی وشیش حدود ہے؟ دیکھیے جہاں تک تو نعرہ مارا جاتا ہے تو سیاست میں نعرے اسی طرح ہوتے ہیں، سیاست میں نعروں کی جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ ہم کشتوں کے پشتے لگا دیں گے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو لاشیں گرا دیں ساری۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کو چارج کر کے لے کے چلے ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کو چارج کر کے جلسے جلوس کریں، گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کریں، لیکن ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں، لیکن خان صاحب سے بھی ہم بھی گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہماری ڈیمانڈز ماننی چاہیے، آپ کے پاس ایک راستہ ہے، اور بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی تلخ بیان بازی ہو اور ماحول تلخ ہو جائے، لیکن خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ بھی اپنی گفتگو کو کنٹرول میں رکھیں، آپ کے الفاظ کا چناؤ بھی مناسب ہونا چاہیے، آپ تنقید کریں آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ گالیاں دینا شروع کریں گے تو پھر اس کے جواب میں آپ کے لیے بھی مناسب الفاظ نہیں نکلیں گے۔ سانحہ کوئٹہ پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئٹہ کے سانحے کی طرح جب بھی میں کوئی بڑی کال دیتا ہوں کوئی نہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، اور وزیر اعظم کو بھی انہوں نے سیکیورٹی رسک قرار دیا، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، یہ کوئنسیڈنس کہہ لیجئے، پاکستان ایک انفارچونیٹلی ایسے حالات کا شکار ہے جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہوتے جا رہے ہیں، حکومت وقت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس پہ پاکستان کی عدالتیں بھی، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی سارے یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیا جائے، اور یہ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے پارلیمان کی ایک کمیٹی جو ہے اوورسی کرنے کے لیے نیب کو وہ بنائی جائے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ
یہ دعوے اپنی جگہ، لیکن حکومت نیشنل ایکشن پلان پہ پوری طرح عمل نہیں کر پا رہی. وہ میڈیا بھی کہہ رہا ہے، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ اس محنت سے حتمی طور پہ جان چھڑائی جا سکے. آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کوئی قربت محسوس ہوئی ہے آپ کے مطالبات اور حکومت کے اس کے؟ میں نے تو عرض کیا، میں نے وہ بتا دیا ہے، اس سوال کا جواب میں نے دے دیا. پیپلز پارٹی مسلم لیگ گورنمنٹ کے ساتھ اسی طرح اس دھرنے میں کھڑی رہے گی جس طرح کے پہلے والے دھرنے میں گورنمنٹ کے ساتھ تھی؟ ڈیموکریسی کے لارجر پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ نہ تھی نہ ہے. پیپلز پارٹی اس وقت تک عمران خان کے اس مطالبے کے ساتھ رہی، پچھلے دھرنے میں بھی، جب تک وہ الیکشن کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہے اور تم دھرنا دیا رکھا. ہم دھرنے میں ان کے مطالبے کے ساتھ تھے، اس میں شامل نہیں تھے. اور اب بھی خان صاحب نے رستہ الگ کیا ہے، ساری اپوزیشن اکٹھی تھی.